اب میں دعوت خطاب دے رہی ہوں صوبائی وزیر تعلیم مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کی اہلیہ محترمہ آمنہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، مہمانان گرامی جو یہاں تشریف فرمائے، السلام علیکم۔ میری بہت ہی قابل احترام بیگم قاضی حسین احمد صاحبہ، ڈاکٹر سمیہ قاضی صاحبہ اور محترمہ عائشہ منور صاحبہ کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے آج جماعت اسلامی کے ویمن اینڈ فیملی کمیشن کے زیر اہتمام ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پہ ایک یہ سیمینار منعقد کیا۔ ثبات ایک تغیر کا ہے زمانے میں، دنیا اور زندگی میں تبدیلی ہی ایک مستقل امر ہے۔ انفارمیشن دور کے اس زمانے میں جب دنیا کے عظیم و شان کتب خانے کمپیوٹر کی ڈسک میں سما رہے ہیں تو آگے بڑھنے والے لوگ صرف وہی ہیں جو صاحب تعلیم ہیں اور اس دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے باقی ممالک اقوام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں مسلمان قوم پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مرد و زن پر تعلیم کے حصول کو لازم قرار دے۔ 1400 سال قبل جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو مسلمان عورت کی زندگی میں ایسی تبدیلی کی لہر آئی جس نے آنے کے بعد تمام آنے والے وقتوں کے لیے عورت کی حیثیت کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، اس کا رتبہ ہمیشہ کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ عورت کے مختلف پاکیزہ رشتوں کو جو باعزت اور باوقار مقام ملا مغربی عورت کو آج بھی میسر نہیں ہے۔ بیٹی کو جہاں خدا کی نعمت قرار دیا گیا وہاں بیوی کے رشتے کو ایک نعمت اور خداوند کریم کی امانت کہا گیا، اور ماں کا رشتہ اور مرتبہ تو ایسا ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی ہی نہیں۔ معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے وراثت میں حصہ دیا، جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کسی انقلابی قدم سے کم نہیں ہے۔ صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے عورت عملی زندگی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے آئی تو مسلمان مردوں کو حکم ہوا کہ وہ اپنی دینی خواتین کے فرائض کی بجاوری میں ان کی حفاظت کا سامان کریں تاکہ عورتیں تعمیر ملت میں اپنا کردار بلا خوف و خطر خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں۔ آج جب خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں تو انہیں بحیثیت مسلمان خواتین ان دینی احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے جو ایک عورت کی عزت و وقار کو بلند کرتے ہیں۔ شائستہ و باپردہ لباس و گفتار اور اعلیٰ اقدار ہر قسم کے بےہودہ رویے کو آپ سے دور رکھے گا۔ گویا یہ کہ گھر سے باہر کسی بھی کام کرنے کے لیے جب کوئی ایک عورت نکلتی ہے تو اس کو اپنے دینی احکامات اپنانے چاہیے، کیونکہ اسی طرح سے وہ اپنے تحفظ کو ممکن بنا سکتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے اپنے جیسی ان تمام خواتین کے لیے رستہ ہموار کرتی ہے جو شرافت کی روزی کمانے کی غرض سے گھر سے باہر جاتی ہیں۔ زمانے میں تبدیلی کی لہروں سے مثبت تبدیلی تبھی آ سکتی ہے جب ہم اپنی خواتین کو علم کے زیور سے آراستہ کر سکیں۔ جب ایک معاشرے کی عورت بت بار ہوگی تو معاشرے میں بت باری نظر آئے گی، اگر وہ وسیع النظر ہوگی تو معاشرے میں وسعت نظری جھلکے گی، اگر متحمل مزاج ہوگی تو معاشرے میں تحمل اور بردباری رکھے گی تو معاشرے میں تحمل اور بردباری دیکھنے نظر آئے گی، اور اگر وہ ایماندار ہوگی تو معاشرہ ایماندار ہوگا۔ گویا یہ کہ ایک معاشرہ اس میں رہنے والی تمام خواتین کی سوچ و کردار کی بہت حد تک عکاسی کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کی گود اس کے بچے کی نفسیاتی، جسمانی اور روحانی نشو و نما کی پہلی آماجگاہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ماں ہونے کی ذمہ داری کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ملک کا سرمایہ اس کی آنے والی نسلیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں غفلت برتیں گے تو یہ ہمارا انفرادی اور ذاتی نقصان ہی نہیں ہوگا بلکہ پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم یافتہ خاتون ایک زیادہ کارآمد، خود مختار اور پر اعتماد بیوی بھی ہوتی ہے۔ معاشی خود مختاری ایک عورت کی عزت نفس کو تقویت اور اطمینان بھی بخشتی ہے، اور جب کبھی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو تو یہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے بل بوتے پہ وہ ہر جدوجہد کرنے کو تیار رہتی ہے، کامیابی سے اپنے مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تعلیم ہی وہ ایسی نعمت ہے جو تبدیلی کی لہریں جو آج ہمیں اپنی لپیٹ میں لینے کو ہیں، ان میں دانش مندی کے ساتھ درست سمت میں چلنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ترقی کے اس دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے انقلاب نے زمانے کی عقل کو دنگ کر رکھا ہے، ہمارے ملک میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے قدیم دکھیانوس اور غیر اسلامی روایات باقی ہیں۔ ملک میں خواتین پر ڈھائے جانے والے
مظالم کی مثال نہیں ملتی۔ ان جرائم کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ قانون سازی میں عورتوں کو شامل کیا جائے تاکہ خواتین اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خود قوانین بنانے میں بھی حصہ لے سکیں اور مجرموں کو عبرتناک سزائیں مل سکیں۔ مسلمان خواتین ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں، اپنے اندر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا حوصلہ پیدا کریں، مجرم کے خلاف آواز بلند کریں چاہے وہ ہم میں سے ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کا ساتھ دیں چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ بحیثیت مسلمان خواتین ہم تبدیلی کی لہروں میں اپنی پہچان نہ گنوا دیں اور اپنی منزل کی جانب جوں بڑھیں تو کبھی کوئی ایسا رویہ یا عمل نہ اپنائیں جس سے ہم اپنے خالق مطلق اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار ہوں۔ شکریہ۔ بس آخری مقرر ہیں ہماری بہت ہی پیاری نبیرہ نعیمی، جو ہماری لاہور کی تاریخ کا ایک بہت ہی معتبر نام ہے، مولانا محمد حسین نعیمی صاحب، مفتی حسین نعیمی ان کی پوتی ہیں اور ہمارے شہید ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کی بہو ہیں۔ میں ان کو دعوت خطاب دیتی ہوں اس لیے کہ ماشاءاللہ نبیرہ خود ایک میرا خیال ہے لاہور کا سب سے بڑا بچیوں کا مدرسہ چلاتی ہیں اور ان کے پاس ہزاروں بچیاں پڑھتی ہیں۔ یہ ان ہزاروں بچیوں کی نمائندہ ہیں اور منصورہ ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار بھی ہیں۔ بس یہ آخری مقررہ ہے، آپ سے خطاب کرتے ہیں اور ہم اعلامیہ کر کے دعا کر لیں گے، اس لیے تھوڑا سا ان کا یہ خطاب سن لیں اور انشاءاللہ ہم بس ہمارا اختتامی خطاب ہوا ہی چاہتا ہے۔ نحمدہ ونسلم ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں ویمن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی کا کہ اس نے بہت ہی اہم موضوع پر صاحبات علم و دانش اور سیاسی رہنماؤں کو جمع کیا اور تبدیلی کی لہریں اور آج کی عورت کے عنوان سے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ محترمات، دنیا بھر میں عموماً اور مسلمان ممالک میں خصوصاً خطۂ عرب میں تبدیلی کی لہریں آ رہی ہیں اور عرب ممالک میں تبدیلی کی یہ لہریں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی سیاسی اور معاشرتی صورتحال کے پیش نظر خواتین، اسی کے پس منظر میں خواتین کا بھی ان تبدیلی میں قابل قدر کردار ہے۔ عرب ممالک کے گھٹے ہوئے ماحول میں خواتین، موجودہ نسل کی خواتین نے جو تیاری کی ہے وہ قابل قدر ہے اور اس کی مثال یمن کی خاتون جو نوبل پرائز یافتہ ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیبیا، تیونس، مصر اور اب شام میں بھی یہ تبدیلی کی لہر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں، یہاں میری تمام بہنوں نے بیرونی دنیا کے فگرز اور تمام ان کی اعداد و شمار ہر جرم کے لحاظ سے پیش کیے، وہ اپنی جگہ، پاکستان کے حالات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے لحاظ سے میں یہ بات کروں گی کہ تعلیمی، سماجی، خاندانی کے فلاح و بہبود اور نشو و نما کے اعتبار سے پاکستان میں بھی خواتین نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ سیاسی سطح پر قیام پاکستان اور بعد میں آج تک کئی خواتین کا کردار قابل ذکر ہے اور ہر خاتون نے ایک الگ الگ داستانی تبدیلی رقم کی ہے۔
گزشتہ دہائی میں آپ 10 سال پیچھے اگر جائیں تو گزشتہ دہائی میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 33% نمائندگی خواتین کو ملنے سے خواتین کا سیاسی کردار بہت نہایت کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس عرصے میں تبدیلی کا احساس لیے نوجوان خون ہمارے سامنے ابھرا، مگر میں یہاں اس بات کا اظہار بھی کروں گی کہ یہاں پر موجودہ اور نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین کی تعداد عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر نمائندگی صرف نوازنے اور امیر خاندانی سیاسی پس منظر رکھنے والی خواتین کے پاس گئی، ان کے پاس آئیں، لیکن ان میں سے اکثریت خواتین کی کارکردگی ایک ہمارے سامنے سوالیہ نشان ہے۔ اس تبدیلی کی لہر کو اور زیادہ گہرا اور متاثر کن کیا جا سکتا ہے، یہ میری ایک تجویز بھی ہے کہ اس تبدیلی کو زیادہ متاثر کن کیا جا سکتا ہے کہ جب کارکن خواتین کو سامنے لایا جائے، کارکنان جو ہیں ان کو سیاست میں اولین درجے پر موقع دیا جائے، اور پھر جب وہ کارکنان سامنے آئیں گی تو ان کے لیے پھر 3 راستے ہوں گے، 3 محاذ ہوں گے جن پر وہ اپنی قابلیت اور اپنی ذہانت سے کامیابیاں حاصل کریں گی۔ سب سے پہلا زینہ جو ان کا ہوگا وہ ہوگا تعلیم، یعنی جدید و قدیم تعلیم کا ہتھیار عورت کے پاس ہونا چاہیے اور اس سے اسے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی اعتبار سے ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم یافتہ مائیں ہی جیسے عرب ممالک میں تبدیلی آئی، ایسے ہمارے ملک میں بھی تبدیلی تعلیم یافتہ ماں کے ذریعے آ سکتی ہے۔ نمبر 2، صاف و شفاف سیاست۔ اس کے ذریعے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بہترین تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر دینی اہمیت تو کسی طرح بھی بس پشت نہیں ڈالا جا سکتا کہ آپ جب خالص ہو کر اور دین کا علم ہاتھ میں اٹھا کر جب کسی مقصد کے لیے چلتے ہیں اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو منزل پا ہی لیتے ہیں، کیونکہ عورت فطری طور پر ایک مسلمان عورت کے لیے اس بات کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہو جائے اور اس سے راضی ہو جائے۔ تو میری بہنوں، دین، تعلیم اور شعور اور سیاست کے ذریعے ہم اس تبدیلی کی لہر کا مقابلہ بہت کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ آخر میں 1995 میں منعقد ہونے والی ایک بڑی عالمی کانفرنس بیجنگ میں جو منعقد ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں سوڈان میں اسلامی انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کا وجود آیا تھا۔ میں سمیہ راحیل قاضی سے گزارش کروں گی کہ جیسے 17 سال پہلے کچھ مسلم خواتین نے یہ سوچا تھا کہ مسلمان عورت کی آواز کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اسی طرح آج بھی پاکستان کے اندر اس چیز کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے کہ آج بھی کوئی ایسا کمیشن بنایا جائے جس میں تمام مسالک اور تمام مکتبہ فکر کی اسلامی تحریک سے منسلک خواتین کو اکٹھا کر کے اور ایک لائے عمل بنایا جائے اور تمام عوامی سطح پر تبدیلیاں لانے کے لیے اس کو متحرک کیا جائے۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں بہت مشکور ہوں نبیرہ کی۔ اب میں اعلامیہ اس کانفرنس کا ماشاءاللہ سارے لوگ اس میں جمع تھے، اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ ہم نے جاری کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے عافیہ باجی پڑھ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم پریس کو بھی یہ جاری کریں گے۔ تو عافیہ باجی اعلامیہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ بہت ہی معزز حاضرین مجلس،
آج 27 مارچ کو تبدیلی کی سب سے بڑی لہر یہ ہے کہ ایک مشترکہ اعلامیہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آج کے پورے پروگرام نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مختلف سیاسی اور دینی جماعتوں نے اس اسٹیج سے آ کر جن مسائل اور جس جد و جہد کا اعلان کیا ہے وہ ہمارے اعلامیے میں موجود ہیں، لہٰذا مبارکباد کے مستحق ہے وہ پاکستانی عورتیں جو جن بھی میدانوں میں کوشش کر رہی ہیں، ان کے اندر افہام و تفہیم اور مشترکہ جد و جہد جو ہے وہ اپنی منزل کا پتہ دے رہی ہے۔ میں اب وومن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر آپ کے سامنے یہ اعلامیہ پڑھے دیتی ہوں۔ وومن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے سیمینار تبدیلی کی لہریں اور مسلمان عورت کا بنیادی مقصد پوری دنیا میں مسلمان عورت کے ابھرتے ہوئے منظم کردار کے تناظر میں پاکستان میں موجود مختلف طبقات اور مختلف مکاتب فکر کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا۔ اس سیمینار میں شرکاء اس بات پر پرعزم تھیں کہ ہم بھی جدید دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے متحد ہو کر اپنی حکمت عملی خود بنائیں گے تاکہ پاکستانی عورت کو قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں صرف مسخ شدہ چہرے دکھانے کی بجائے فعال اور بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے خوبصورت مناظر سے بھی آگہی دلوائی جائے۔ خواتین کانفرنس کے شرکاء دل کی گہرائیوں سے اس بات کا عزم کرتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک پاکستان کی حفاظت کی جنگ لڑے گا، ذاتی اصلاح سے لے کر حکمرانوں کی اصلاح تک کوشش کرتی رہیں گی، قومی اتحاد، یکجہتی اور امید کے ذریعے اس مایوسی اور تاریکی کو ہمیں شکست دینا ہوگی۔ ہم پاکستانی خواتین کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا عزم کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہیں کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالنے کے لیے پاکستانی خواتین کی قوت عمل کو ابھارا جائے، انہیں سادگی، قناعت، محنت، دیانت، ہمدردی کو شعار بنانے اور اجتماعی خدمت خلق کے لیے فعال کیا جائے۔ عورت کے اسلامی حقوق، مہر، وراثت، ملکیت، نان و نفقہ کے حصول کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے اور انصاف کی فراہمی کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ دیہی اور شہری علاقوں میں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے جرائم کے ذمہ داران کو سخت سزائیں دی جائیں۔ میڈیا کی طاقت کو قومی اتحاد، امید و سلامتی، اخلاقیات پھیلانے اور وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونے کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جائے۔ میڈیا کو طے شدہ ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ خاندانی نظام کو کمزور کرنے والے رشتوں کی حرمت کو پامال کرنے والے پروگراموں کو فوراً بند کیا جائے۔ خواتین کے لیے بامقصد اور پروفیشنل تعلیم کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ یکساں نظام تعلیم بلا تفریق رائج کیا جائے۔ آخر میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور لاپتہ افراد کو جلد از جلد بازیاب کروا کے بے چین اور مضطرب خواتین کی پریشانی کا مداوع کیا جائے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ لوگوں کو یہ مشترکہ اعلانیہ قبول ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کو پریس کے حوالے کر دیں۔ شکریہ۔ بس آخری دعا سے پہلے آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ بھی، اور جو تبدیلی کی لہر اور مسلمان عورت آج ہم نے یہ سیمینار کا عنوان رکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے کہ ہم اس تبدیلی کی ان لہروں کو جو کہ بلند ہو رہی ہیں پورے عالم میں، ہم پاکستان میں بھی الحمدللہ آج ہمارے پاس سب اکٹھے ہو کے آئے بھی، انہوں نے ایک مشترک بات بھی کی، اور میں آپ سب خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتی ہوں جماعت اسلامی ضلع لاہور کی کارکنان کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے دن سے
اس میں بھرپور تعاون کیا. میں ایک ایک بندے کا شکریہ تو نہیں ادا کر سکتی، لیکن میں نے اس دن بھی ان کو ایک بات کہی تھی اور آج پھر اسے دہرائے دیتی ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بھی اور اس ساری کوشش کو بھی، جو بھی ہمارے مہمان آئے، عائشہ باجی اور عطیہ نثار صاحبہ کراچی سے آئیں، رخسانہ باجی ہمارے لیے کھاریاں سے آئیں، اور بہت تمام بہنیں جو ہمارے پاس دیگر پارٹیوں سے آئے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سارے کام کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، ہماری نیتوں کا اخلاص ضرور ہمیں عطا کرے. اور مجھے وہ بات مولانا کی بڑی اچھی لگتی ہے کہ بندہ تمام کام کرتے ہوئے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے. وہ نماز پڑھے، وہ عبادتیں کرے، وہ حج کرے، لیکن اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ناصر قرار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر دے. ہم اللہ کرے کہ کونوا انصار اللہ کی پکار پر ہم بھی نحن انصار اللہ کہنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کوشش کو قبول بھی کر لے اور اس کا کوئی نتیجہ اس طرح سے آئے سامنے کہ پاکستانی عورت جو کہ آج پوری دنیا میں اس کا ایک مسخ شدہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے، اس کو ایک اس طرح سے کہ اس کے سارے مرد ظالم ہیں، تیزاب پھینک کر اپنی عورتوں کو جھلسا دیتے ہیں، یا ساری عورتیں حدود آرڈیننس میں بند ہیں، یا غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. ہم ایک ایسا چہرہ دکھائیں کہ ہماری یہاں کی عورت مستعد بھی ہے، یہاں کی عورت پورے منظرنامے میں بہت ہی خوبصورت مناظر اس کے کردار سے ہمیں بھرے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. اور الحمدللہ اس کی ایک جھلک آج آپ نے دیکھی بھی کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی اور مختلف مکاتب فکر کی عالم خواتین، اپنے فیلڈ کی اسپیشلسٹ خواتین آپ کے پاس آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم ایک دفعہ پھر ان کا سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے میں درخواست کرتی ہوں ہماری سندھ ویمن اینڈ فیملی کمیشن برانچ کی صدر محترمہ عطیہ نثار صاحبہ، جو خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے کراچی سے تشریف لائی ہیں. میں ان کی بے حد شکر گزار بھی ہوں اور دعا کے لیے ان سے درخواست بھی کرتی ہوں کہ اس محفل کا اختتام ان کی دعا سے ہو. میں ناظمہ ضلع اپنی محترمہ زبیدہ جبین صاحبہ کی بڑی شکر گزار ہوں. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کی پوری ٹیم نے، ان کی نائب نے، شاہینہ طارق صاحبہ نے اپنے پورے کارکنان کے ساتھ جو ہمارا یہ پورا پروگرام سجایا ہے، میں اس کی بھی بڑی شکر گزار ہوں. اور جو یہ پورا ہال آپ کو سجا ہوا نظر آ رہا ہے، ساجدہ بہن کا، میں ان کی بھی بہت دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مشکل اور اہم ترین دن جو یقیناً ریکارڈ پہ لکھا جائے گا کہ مختلف مکاتب فکر کی خواتین اپنے مختلف خیالات کا اظہار بغیر لڑے جھگڑے کر کے گئیں، اور سب نے تمام تر اختلاف کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمان عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل کا اصل سرچشمہ اسلام ہے. اس سے بڑی کامیابی یقیناً یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے میں راحیل قاضی صاحبہ اور اپنی تمام کمیشن کے ذمہ داران اور تمام کارکنان کی شکر گزار ہوں. اللہ آپ سب کو اس کا اجر دے اور اس سے ہم مسلمان عورتوں کے حقوق کے حل کے لیے کوئی بہترین راستہ نکالے. آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا من الفواحش ما ظہر وما بطن. اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وذریاتنا وازواجنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اعنا ولا تعن علیہ وامکر لنا ولا تمکر علیہ وانصرنا ولا تنصر علیہ واہدنا ویسر الہدی علیہ. رب اجعلنا لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک واہم منیبا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا. رب رحیم ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے اور ہماری کاوشوں کو قبول کر لے. اس میں جو کمی رہ جائے اس پر اپنی رحمت کا پردہ رکھ دے اور اس میں سے خیر و عافیت اور مسلمان عورتوں اور مردوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے والا اور اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا.
اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جو تمام بہنیں مسلمان ہو رہی ہیں ان کا حامی و ناصر بن جا اور صحیح معاشرے میں تصویر دیکھنے والا اور دکھا دے ہمیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔